الرحمن الرحیم۔ شان محمد کے سلسلہ کا یہ اگلا حصہ ہے۔ اس میں ہے جمال، ٹاپک ہے جمال۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرا بھر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ مجھے اچھا کپڑا اور اچھا جوتا بہت پسند ہے۔ مطلب یہ کہ یہ تو غرور میں داخل نہیں۔ ارشاد ہوا خدا تو خود بھی جمال کو پسند کرتا ہے۔ غرور یہ ہے کہ حق کا انکار کیا جائے اور لوگوں کی تحقیر کی جائے۔ اسلام میں صاف ستھرا رہنے کا جو حکم ہے، طہارت اور پاکیزگی کے علاوہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمان دوسروں کی نظر سے نہ گرنے پائے، کیونکہ گندے آدمی سے ہر ایک کو نفرت ہوتی ہے۔ ایک بار آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے سر کے بال الجھے ہوئے تھے، تو فرمایا کیا اس کے پاس بال ہموار کرنے کا سامان نہ تھا؟ ایک شخص کے میلے کپڑے دیکھے تو فرمایا کیا کپڑے دھونے کے لیے اس کو پانی میسر نہ تھا؟ ایک شخص نہایت کم حیثیت کپڑے پہن کر آیا، فرمایا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ اس نے کہا اونٹ، بکری، گھوڑے سب کچھ ہے۔ ارشاد ہوا کہ جب خدا نے تم کو مال دیا ہے تو خدا کے فضل اور اس کا احسان کا اثر تمہارے جسم سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ حیا اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے حیا۔ آپ کی حیا اتنی اعلیٰ درجہ کی تھی کہ آپ کسی کو نادم و شرمسار ہوتے ہوئے دیکھنے سے بھی شرم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص خدمت میں حاضر ہوا جس پر زعفران یا کسی ایسی ہی چیز کی زردی کا نشان تھا۔ اگرچہ آپ اپنی امت میں اس قسم کے زنانہ پن کے بناؤ سنگار کو پسند نہ فرماتے تھے، لیکن آپ نے اس شخص سے کچھ نہیں کہا۔ البتہ جب وہ چلا گیا تو اور حاضرین مجلس سے فرمایا اگر تم اس کے دھو ڈالنے کے لیے کہتے تو اچھا ہوتا۔ رحم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے، ایک رحم ان کے اوصاف میں سے ایک یہ صفت ہے، رحم۔ حبار بن اسود وہ شخص ہے جو ایک حیثیت سے حضور کی صاحبزادی حضرت زینب کا قاتل ہے اور کسی شرارتوں کا مرتکب ہوا ہے کہ مکہ کی فتح کے موقع پر اس کے قتل کا حکم جاری کیا جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بھاگ کر ایران چلا جائے، لیکن پھر کوئی سوچ کر سیدھا در دولت پر حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھاگ کر ایران چلا جانا چاہتا تھا، لیکن پھر مجھے حضور کا رحم و کرم یاد آیا، میں ایسا حاضر ہوں۔ میرے جرائم کی جو خبریں آپ کو ملی ہیں وہ سب درست ہیں۔ اتنا سنتے ہی آپ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور دوست و دشمن کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ پہلے انہیں پلاؤ۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ جنگ یرموک میں میرے چچا زاد بھائی زخمی ہو کر گرے تو تھوڑا سا پانی لے کر ان کو تلاش کرنے چلا تاکہ ان کو پلا دوں۔ ڈھونڈتے ان کو پایا، ان کی آخری حالت دیکھی۔ میں نے اشارے سے دریافت کیا کہ پانی پلاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں پلانے ہی کو تھا کہ قریب سے آہ کی آواز آئی۔ میرے بھائی نے اشارہ سے کہا کہ پہلے انہیں پلاؤ۔ میں ادھر گیا تو دیکھا کہ ہشام بن العاص مجروح پڑے ہیں۔ میں نے چاہا کہ ان کو پانی پلاؤں، اتنے میں ایک اور طرف سے آہ کی آواز آئی۔ ہشام نے اشارے سے کہا کہ پہلے انہیں پلاؤ۔ میں وہاں گیا تو وہ اب تک جاں بحق ہو چکے تھے۔ لوٹ کر ہشام کے پاس آیا تو وہ بھی انتقال فرما چکے تھے۔ پھر اپنے بھائی کے پاس آیا تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ عملی ہمدردی۔ زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف کا بڑا حصہ غریبوں اور حاجت مندوں کی امداد ہے۔ انسانیت کا یہ وہ طبقہ جس کے ساتھ تمام مضمون ہمدردی کی ہے، اس کی تسلی اور تسکین کے لیے دوسری دنیا کی توقع اور امید کے بڑے بڑے خوش آئند الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی زندگی یہ تلخی محض اہل مذاہب کی شیریں کلامی سے دور نہیں ہو سکتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا کے پہلے وہی پچھلے پیغمبر ہیں جنہوں نے اس طبقہ کے ساتھ اپنی عملی ہمدردی کا ثبوت دیا اور ان کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو کم کرنے کے لیے عملی تدابیر جاری اور نافذ فرمائی۔ خود غریب زندگی غریبوں اور مسکینوں صورت بسر کی اور دعا فرمائی کہ خداوند مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں ہی کے ساتھ میرا انجام کر۔ آپ کے گھر کا چبوترا صفحہ غریبوں اور مسکینوں کی پناہ کا سایہ تھا، وہی آپ کی بزم قدس کے مقرب درباری اور اسلام کے مارکوں کے مختلف جان باز تھے۔ آپ کی نظر میں کسی انسان کی غربت اور تنگ دستی کی، اس کی ذلت اور رسوائی کی ہم معنی نہ تھی، نہ دولت و عمارت، عزت و وقار کا مترادف تھی، صرف نیکی اور پرہیزگاری فضیلت اور بزرگی کا اصلی معیار تھی۔ حضرت مسیح نے فرمایا، مبارک ہیں وہ جو دل کے قریب ہیں، کیونکہ آسمانوں کی بادشاہت انہی کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ اختصار کے ساتھ اس مطلب کو ادا فرمایا، جو دولت مند ہیں وہی غریب ہیں۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہوئے کہ جو غریب ہیں وہی دولت مند ہوں گے۔ پھر انہوں نے خوشخبری دی کہ غریب جن کو خدا کے آگے اپنی کسی دولت کا حساب نہیں دینا ہے، دولت والوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ضمیر پکار اٹھا۔ حضرت عدی بن حاتم نے عیسائی مذہب اختیار کر رکھا تھا۔ لوگوں کی زبانی ان تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات پہنچے تو وہ اس ضبط میں مبتلا ہو گئے کہ حضور بادشاہ ہیں یا پیغمبر۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ اپنے قبیلہ کی وفد کے ترجمان کی حیثیت بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک مسکین عورت وہاں آئی۔ اس کے آنے کا مقصد حضور کی خدمت میں کچھ عرض معروض کرنا تھا۔ حضور نے گلی میں کھڑے ہو کر اس کی ارزاش کو سنا اور اس وقت تک وہاں کھڑے رہے جب تک وہ عورت خود نہیں چلی گئی۔ عدی بن حاتم کا یہ منظر دیکھ کر وہ تصابزہ اور شک دور ہو گیا۔ ان کا ضمیر پکار اٹھا کہ حضور پیغمبر اسلام ہیں، بادشاہ نہیں۔ اب ہر مصیبت جنگ احد کے دوران ایک مسلمان عورت کو خبر ملتی کہ اس کا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا، خدا کا شکر ہے، تیرے حق میں خدا کا میں کام آیا۔ پھر باپ کی شہادت کی خبر ملی، اس نے دوبارہ خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر شوہر کے شہید ہونے کی اطلاع ملی، اس نے کمال صبر کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ جلدی بتاؤ خدا کا رسول تو زندہ ہے نا؟ جب ان کی خیریت کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو کہا، الحمدللہ، اب ہر مصیبت برداشت کر سکتی ہوں۔ اس کو شروع سے لے کر آخر تک سنیں۔ ٹھیک ہے، شروع سے لے کر آخر تک سنیں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ شکریہ، السلام علیکم۔